علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے بعدہ لا کہاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات گرامی آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے تاریخ کربلا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہی ہم تمام مسلمانوں کو اس تاریخ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی تاریخ کے تمام گوشوں کو سمجھنے اور اس کو اپنانے اور فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین حضرات تاریخ کربلا کے تعلق سے واقعات کربلا کے تعلق سے قوم اور سماج میں بہت ساری بدگمانیاں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اس لیے ایسے روشن تاریخ کو عیا کرنا تاریخ کی صحیح روشنی میں قوم کی رہنمائی کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے بڑے اختصار کے ساتھ میں تاریخ کربلا کی طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کربلا کی حقیقت کیا ہے صحیح تاریخ کیا ہے صحیح واقعات کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کی خلافت کی بیعت کا اعلان غالباً سن 56 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا تھا کہ میرے وفات کے بعد خلافت کا حقدار میرا بیٹا یزید ہوگا چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سن 60 ہجری میں لوگوں نے یزید بن معاویہ کی خلافت کی بیعت کی اس وقت آپ کی عمر غالباً 34 سال تھی جب آپ خلیفہ بنے اس وقت آپ 34 سال کے تھے لوگوں نے آپ کی خلافت کی بیعت کی لیکن چند احباب نے چند ساتھیوں نے آپ کے خلافت کی بیعت نہ کی انہی میں سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے انہوں نے خلافت کی بیعت نہ کی بلکہ یہ مدینہ سے راتوں رات مکہ روانہ ہو گئے جب آپ مکہ پہنچے کوفیوں کو پتہ چلا کہ حسین بن علی نے یزید بن معاویہ کی خلافت کی بیعت نہ کی ہے تو ان ظالموں نے اس واقعے سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھانا شروع کر دیا خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا خطوں میں یہ تحریر کیا
کہ حسین ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، یزید بن معاویہ کی خلافت سے ہم راضی نہیں ہیں، ہمارے گلے میں آپ کی خلافت کا پٹا ہے، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، اے امام آپ جو اے حسین آپ جو ہے کوفہ آ جائیں۔ حقیقت حال کی تحقیق کے لیے، جانکاری کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ جا کر کے حالات کا جائزہ لو، حقیقت کیا ہے، کوفہ والے جو کہتے ہیں آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مسلم بن عقیل کوفہ آئے، کوفہ کی گلیوں میں گھومے، اہل کوفہ کا جائزہ لیا، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متمنی ہیں، حسین بن علی کے منتظر ہیں۔ چنانچہ آپ ہانی بن عروہ کے گھر میں بیٹھ گئے اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت لینی شروع کر دی۔ اہل کوفہ نے حسین بن علی کی خلافت کی بیعت کرنے لگے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھیجا کہ حسین حالات بہت ہی زیادہ بہتر ہیں، اہل کوفہ آپ کے بالکل مشتاق ہیں، آپ کے خواہش مند ہیں، آپ کے منتظر ہیں، لہذا آپ کوفہ آ جائیں۔ اس وقت جب حسین بن علی کی خلافت کی بیعت ہو رہی تھی سرزمین کوفہ میں، کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ کے پاس خبر پہنچی، اس واقعے کی خبر ملی آپ کو، آپ نے چشم پوشی کی، اس واقعے کو نظر انداز کیا۔ یہ شکایت یزید بن معاویہ کے پاس پہنچائی گئی، یزید بن معاویہ نے فی الفور نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد یہ ملعون سرزمین کوفہ میں رات کی تاریکی میں اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپا کر کے داخل ہوا، لوگوں کے قریب سے گزرتا، لوگوں کو سلام کرتا، السلام علیکم، لوگ جو ہے نواسے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر کے جواب دیتے، وعلیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ، اے نواسے رسول، اے فاطمۃ الزہرا کے فرزند، تم پر بھی سلامتی ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد بالکل بوکھل آ گیا، اسے یقین ہو گیا کہ کوفہ والے بالکل پھر چکے ہیں، حسین بن علی کے متمنی ہیں، ان کے منتظر ہیں۔ اپنے خلافتی آواس میں گیا، اپنے قصر عمارت میں گیا، اور جانے کے بعد اس نے اپنے ایک عقیل نامی غلام کو کوفہ کی گلیوں میں بھیجا، جا کر کے حقیقت حال کا جائزہ لو، یہ پتہ لگاؤ کہ اس کے پیچھے سازش کس کی ہے، ہاتھ کس کا ہے، اس کا سرگنا کون ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے، اس کا پتہ لگاؤ۔ وکیل نامی غلام کوفہ کی گلیوں میں گھومتا، اپنے آپ کو حمص کا باشندہ کہتا، یہ کہتا کہ میں سرزمین حمص سے آیا ہوں، حسین بن علی کی خلافت کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس 3000 دینار بھی ہیں، حسین بن علی کی مدد بھی کروں گا میں۔ لوگوں نے ہانی بن عروہ کے گھر کا پتہ دیا، ہانی بن عروہ کے گھر گیا، مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت کی، کئی دنوں تک آتا جاتا رہا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے پاس آیا، پورا واقعہ بتایا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کا مطالبہ کیا۔ ہانی بن عروہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب آئے، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ہانی بن عروہ یہ بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ ہانی بن عروہ نے برجستہ کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے غلام عقیل کو بلایا اور پوچھا کیا ان کو جانتے ہو؟ ہانی بن عروہ نے کہا ہاں بالکل، ہاں انہیں جانتا ہوں۔ اور عقیل نامی غلام نے بھی کہا ہاں میں ان کو جانتا ہوں۔ ہانی بن عروہ نے جب دیکھا عقیل کو، ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، انہوں نے سمجھ لیا کہ عقیل کی بیعت اور 3000 دینار کا تعاون یہ عبید اللہ بن زیاد کا دھوکہ تھا، یہ اس کی سازش تھی، یہ اس کا چال تھا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل نے برجستہ کہا کہ اللہ کی قسم، ہانی بن عروہ نے کہا اللہ کی قسم اگر مسلم بن عقیل میرے پاس ہوتے، میرے پاؤں کے قریب بھی ہوتے تو میں ان کو چھپا دیتا، تیرے سامنے نہیں لاتا۔ یہ سن کر کے عبید اللہ بن زیاد مسلم بن عقیل کو پیٹنا شروع کر دیا اور مار کر کے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا
تو غالباً 4000 سپاہیوں کا دستہ لے کر کے عبید اللہ بن زیاد کے قصر امارت کا، عبید اللہ بن زیاد کے خلافتی آواز کا محاصرہ کروا لیا۔ اس وقت سرداران کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس موجود تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان سرداروں سے کہا کہ آپ اہل کوفہ کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکیں، انہیں دھمکیاں دیں، انہیں روپے اور پیسوں کی لالچ دیں، کسی بھی طرح سے ان تمام کے تمام اہل کوفہ کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے آپ منع کریں۔ عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر سرداران کوفہ تیار ہوئے اور اپنے تمام کوفیوں کو انہوں نے منع کرنا شروع کر دیا۔ وہ 4000 کا فوجی دستہ جس کو لے کر کے مسلم بن عقیل جو ہے قصر امارت کا محاصرہ کیا تھا عبید اللہ بن زیاد کے، شام ہوتے ہوتے صرف 30 لوگ جو ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ باقی بچے، اور وہ 30 بھی دن غروب ہوا کہ غروب ہونے کے ساتھ وہ 30 کے 30 غروب ہو گئے۔ تنے تنہا مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار بھٹکتے رہے۔ ایک عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، انہوں نے اپنا تعارف کروایا، گھر کے اندر لے کر کے گئی، اس نے کھانا اور پانی دیا، اپنے گھر میں محفوظ کر لیا۔ لیکن اس عورت کے بچوں نے جا کر کے جاسوسی کر دی، عبید اللہ بن زیاد کو خبر دے دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں چھپے ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد ملعون نے غالباً 70 کوفی سپاہیوں کو بھیج کر کے اس عورت کے گھر کا محاصرہ کروا لیا۔ مسلم بن عقیل تنے تنہا ان 70 سپاہیوں سے لڑتے رہے، دفاع کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، لیکن ان ظالموں نے غداری کیا مسلم بن عقیل کے ساتھ، انہیں امان کا وعدہ دیا، امان کے وعدے پر انہیں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جا کر کے حاضر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا، اے مسلم، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ مسلم بن عقیل نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے میں نے سب کیا، ان کی امامت کے لیے میں نے کیا ہے سب، جن کا حق ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا، پھر تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل نے کہا، بالکل قتل کر دینا، لیکن قتل کرنے سے پہلے مجھے کچھ موقع دے دو تاکہ میں کسی کو وصیت کر سکوں۔ مسلم بن عقیل کی خبر کے مطابق یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ غالباً اپنے 72 ساتھیوں کو لے کر کے سرزمین مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کے دن چنانچہ مسلم بن عقیل نے مہلت مانگی عبید اللہ بن زیاد سے۔ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو موقع دیا۔ آپ نے اپنے قریب میں دیکھا عمر بن سعد بن ابی وقاص آپ کے پاس کھڑے تھے، جو آپ کے قریبی تھے، سب سے زیادہ قریبی تھے اس مجلس میں۔ آپ نے عمر بن سعد کو ایک گھر کے کونے میں لے کر کے گئے، کچھ سرگوشی کی۔ عمر بن سعد سے کہا کہ عمر، حالات سے تو تم اچھی طرح سے واقف ہو، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا یہ جانتے ہو۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کذب بیانی کی ہے، کوفہ والوں نے غداری کی ہے، بدعہدی کی ہے۔ حضرت حسین نواسہ رسول مکہ سے جو ہے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ میری وصیت یہ ہے، اے عمر بن سعد، میرا خبر، میرا پیغام جو ہے حسین بن علی تک پہنچا دینا کہ کوفہ والوں کا اعتبار نہیں، کوفہ والوں نے بدعہدی کر ڈالی ہے۔ چنانچہ سن 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن مسلم بن عقیل کو ملعون عبید اللہ بن زیاد نے شہید کروا ڈالا۔ ادھر مسلم بن عقیل کا قاصد راستے میں حضرت حسین بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، پورا واقعہ کیسا سنایا، اور ان کے اس قاصد کے ملنے سے پہلے بہت سارے صحابہ کرام نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے سے منع کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے راستے میں آ کر کے منع کیا کہ حسین آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ والے وعدے کے پکے نہیں ہیں، یہ کوفہ والوں کا اعتبار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اے حسین، تمہارے والد محترم حضرت علی کو اہل کوفہ نے دھوکہ دیا، انہیں شہید کیا، ان پر بھروسہ نہ کرو۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کسی بھی اعتبار سے اپنا ارادہ جو ہے ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھے. عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم اگر لوگوں کے لعن طعن کا خدشہ نہ ہوتا, اگر لوگوں کے اس طعنے کی فکر نہ ہوتی کہ لوگ ہم دونوں پر الزام لگائیں گے, دونوں کو برا کہیں گے, اللہ کی قسم تو تمہاری پیشانی کے بال پوری طاقت سے پکڑ لیتا اور اس وقت تک نہ چھوڑتا جب تک حسین اپنا ارادہ ترک نہ کر دیتے. لیکن حضرت حسین بضد تھے کوفہ روانہ ہونے کے لیے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کی مسافت طے کر کے راستے میں حضرت حسین بن علی سے ملاقات کی. حضرت حسین کو کوفہ جانے سے منع کیا, لیکن حضرت حسین ماننے کے لیے تیار نہ تھے. ایک حدیث بھی سنائی, اے حسین میں تمہیں پیارے نبی کی ایک پیاری حدیث سناتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت جبریل نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کو 2 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرنے کے لیے کہا. یہ 2 چیزیں ہیں, ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے, دونوں میں سے جس کو چاہو تم پسند کر لو, تم اختیار ہے کسی ایک کو. اللہ کے نبی نے دنیا کو ٹھکرا دیا, آخرت کو پسند کیا, آخرت کو اختیار کیا. اے نواسے رسول تم اس نبی کے نواسے ہو, تم اس نبی کے خاندان سے ہو, تم بھی دنیا کو ترک کر دو, سلطنت کو ٹھوکر مار دو, آخرت کو تم اختیار کر لو. حضرت حسین بن علی نے مانا نہ. آخر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے گلے مل کر کے زار و قطار رونے لگے کہ حسین بن علی جاؤ, تم ماننے کے لیے تیار نہ ہو, ماننے کے لیے تیار تم نہیں ہو, لہذا جاؤ میں تمہیں ایک مقتول کی شکل میں, مقتول کی صورت میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور مجھے یقین نہیں کہ تم واپس آ سکو گے. اس طرح سے ایک مشہور شاعر فرزدق نے بھی منع کیا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا, آپ کے والد کے واقعات کے حوالے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی, لیکن حضرت حسین مانے نہیں, کسی بھی اعتبار سے ماننے کے لیے تیار نہ تھے. چنانچہ مسلم بن عقیل کے قاصد نے جب آ کر کے حسین بن علی کو خبر دی حالات بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہیں, مسلم بن عقیل کو سرزمین کوفہ میں جو ہے شہید کر دیا گیا ہے, لہذا اے حسین یہ پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں, کوفہ نہ جاؤ. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزندان مسلم بن عقیل سے مشورہ کیا کہ تمہارے والد کے ساتھ بڑی غداری کی گئی ہے, لہذا مشورہ کیا دیتے ہو, جو تم مشورہ دو اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے, جب تک بدلہ نہ لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے. حضرت حسین نے ان کے اس مشورے کا احترام کیا, رخت سفر باندھا, سفر جاری رکھا. راستے میں ادھر عبید اللہ بن زیاد کو خبر ہوا کہ حضرت حسین کوفہ پہنچنے والے ہیں. چنانچہ 1000 کا فوجی دستہ حر بن یزید کے حوالے کیا اور کہا جاؤ راستے ہی میں حسین بن علی کو بنا کر دو, ان سے ملاقات کرو, انہیں منع کرو, کوفہ نہ آئے. اہل کوفہ کے ارادے اچھے نہیں ہیں, یہاں اگر آگے تو فتنے میں ہم سب مبتلا ہوں گے. حر بن یزید تمیمی سرزمین قادسیہ کے قریب ملاقات کیا, حسین بن علی سے کافی روکنے کی کوشش کیا, کسی بھی اعتبار سے حضرت حسین ماننے کے لیے تیار نہ تھے. سفر جاری رکھا, سرزمین کربلا میں پہنچے, وہاں پر قیام کیا. لوگوں سے پوچھا کون سی ہے یہ جگہ, کون سی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ کربلا ہے. آپ نے کہا کرب و بلا, یہ تو مصیبت اور بلا کی جگہ ہے, مصیبتوں پریشانی کی جگہ ہے. آپ کا دستہ سرزمین کربلا میں مقیم ہوا. اتنے میں عبید اللہ بن زیاد نے مزید ایک اور سپاہی, 4000 سپاہیوں کا دستہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں کوفہ کو روانہ کیا. وہ قافلہ بھی, وہ دستہ بھی سرزمین کربلا میں پہنچا, اور کربلا میں پہنچنے کے بعد عمر بن سعد نے فرمان جاری کیا, حضرت حسین سے کہا کہ اپنے آپ کو یزید کے حوالے, عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دو. حضرت حسین نے برجستہ انکار کیا. لیکن جب حالات بہت ہی زیادہ ناگفتہ دیکھے, حالات دیکھے کہ بہت ہی زیادہ سنگین ہیں, حضرت حسین نے کہا اے عمر میں تم سے 3 باتیں کہتا ہوں, تینوں میں سے جو تمہیں پسند ہو مجھے اختیار کرنے کا موقع دو. جو بھی تم پسند کرتے ہو تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی مجھے مہلت دے دو. عمر بن سعد نے کہا وہ کون سے 3 واقعات, وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟
حضرت حسین نے کہا یا تو مجھے جہاں سے واپس آیا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں واپس لوٹنے کا موقع دے دو، یا تو مجھے کسی مسلم سرحد پر جانے کے لیے موقع دے دو، چھوٹ دے دو، اور یا تو مجھے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دو۔ عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے، یہ پیغام تم یزید بن معاویہ کے پاس بھیجو، اور یہی پیغام میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ دونوں کیا مشورہ دیتے ہیں، اس پر عمل کر لیا جائے گا۔ حسین بن علی اپنا پیغام یزید بن معاویہ کے پاس بھیجنے سے قاصر رہے، لیکن عمر بن سعد نے یہ پیغام عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد نے برجستہ کہا کہ نواز رسول جس بات سے راضی ہیں، جس بات سے خوش ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پر ایک ملعون شخص شمر بالجلجوشن یا شمر بالجلجوشن موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا، جو عبید اللہ بن زیاد کا بڑا قریبی تھا، شمر اور شمر دونوں کہہ سکتے ہیں، وہ موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ پاسا پلٹ رہا ہے، اس نے بھڑکایا عبید اللہ بن زیاد کو، کہا نہیں، حاکم آپ ہیں، اختیار ان کو، اختیار آپ کو ہے، حسین کو چاہیے کہ آپ کے حکم کو فالو کریں، آپ نہیں فالو کر، آپ تو مالک ہیں۔ یہ بھڑکاؤ باتیں سن کر کے عبید اللہ بن زیاد بالکل جوش میں آ گیا، کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو خود جا کوفہ میں، کربلا کے میدان میں تو خود جا، اور عمر بن سعد سے حسین بن علی کو گرفتار کرنے کے لیے کہہ، اگر وہ گرفتار کرتے ہیں اچھی بات ہے، اور اگر گرفتار نہیں کرتے ہیں تو عمر بن سعد کی جگہ پر تو ان سپاہی دستوں کا قائد اعظم ہوگا۔ عمر بن سعد کو وہاں سے معزول کر کے کسی دوسری طرف روانہ کر دینا۔ یہ ظالم سرزمین کربلا میں پہنچا، عمر بن سعد کو سرزمین رے کی طرف روانہ کر دیا، اور یہ خود امیر بنا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فی الفور کہا کہ اے حسین، اپنے آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دو، نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سنگین دیکھا، کہ اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے نہیں کر سکتا۔ حالات سنگین سے سنگین تر تھے۔ آپ نے حالات کا جائزہ لیا، کوفی سپاہیوں کا دستہ آپ کے قریب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ آپ نے ان سپاہیوں کے سامنے ایک جامع اور بلیغ انداز میں واضح و نصیحت کیا، اہل کوفہ کے لوگوں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اس وقت میرے علاوہ تمہارے نبی کا کوئی نواسا پوری روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ اس وقت میرے علاوہ تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا روئے زمین پر کوئی موجود نہیں ہے۔ میں وہ شخصیت ہوں کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت نے یہ بشارت دی تھی، یہ میرے دونوں نواسے جو ہیں یہ جنتی مردوں کے سردار ہیں، یہ میرے دونوں نواسے جو ہیں جنتی پھولوں میں سے پھول ہیں۔ اور غور کرو، کیا مجھ جیسی شخصیت سے تمہارا لڑنا مناسب ہے، ممکن ہے؟ اس واز کے بعد غالباً کوفی سپاہیوں میں سے 30 لوگ عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں میں سے نکل کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ غالباً جمعرات کا دن تھا، ظہر اور عصر کی نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کے تمام سپاہیوں کو پڑھایا۔ آپ کی امامت میں سبوں نے، آپ کے ساتھیوں نے اور آپ کے دشمنوں نے نماز پڑھی، ظہر کی بھی اور عصر کی بھی۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر کے آرام کر رہے تھے۔ آپ کی نظریں پڑی اس سپاہی دستے پر جو آپ کی طرف جنگ کے لیے، آپ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت حسین نے غالباً اپنے 20 ساتھیوں کو ان کی طرف بھیجا کہ جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھو کہ آخر کیا کرنا چاہتے ہو، ان سے دریافت کرو کہ آپ چاہتے کیا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے آ کر کے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ حسین سے کہہ دو کہ یا تو اپنے آپ کو حوالے کر دیں اور یا تو پھر جنگ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کے ساتھیوں نے آ کر کے خبر دی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے جا کر کہہ دو مجھے آج رات مہلت دے دی جائے، انشاءاللہ العظیم کل صبح ہم بتائیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیونکہ ہم جنگ کے مقابلے میں، لڑائی کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کرنا،
اللہ کے لیے نماز پڑھنا یہ زیادہ پسند کرتے ہیں. چنانچہ انہیں مہلت دی گئی پوری رات. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام رفقا نماز میں، دعا میں، توبہ و استغفار میں مصروف رہے. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہی ظالموں نے قافلے حسین پر حملہ کیا. گھمسان کی جنگ ہوئی، زبردست جنگ ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظروں کے سامنے آپ کے تمام ساتھی یکے بعد دیگرے آپ کے نظروں کے سامنے دیوانہ وار لڑتے رہے، شہید ہوتے رہے ایک بعد دیگرے، یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو گئے. سرزمین کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا اپنی سواری پر سوار کربل کے میدان میں دوڑتے رہے. کسی کی جرات نہ ہوئی آپ پر حملہ کرنے کی. اتنے میں آپ کا سوتیلا ماموں شمر بالجلزوشن آگے بڑھا اور اس نے اپنے فوجی دستے کو للکارا کہ دیکھ کیا رہے ہو، بیک وقت ایک بارگی سب مل کر کے حسین پر حملہ کر دو. ظالموں نے بیک وقت شیر اور چیتوں کی طرح سے آپ پر ٹوٹ پڑے اور آن کی آن میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزمین کربلا میں شہید کر ڈالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات اس پورے واقعے سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت یزید بن معاویہ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کوئی رول، کوئی کردار نہیں ہے. چونکہ حضرت یزید بن معاویہ رحمہ اللہ جس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ اپنے خلافتی آواز سرزمین شام میں موجود تھے، اور کوفہ اور شام کے درمیان کافی دوری کا فاصلہ ہے. موبائل کا زمانہ نہ تھا کہ حضرت یزید نے کوفیوں کو جو ہے موبائل کے ذریعے فون کر کے رہنمائی کروا کر کے حضرت حسین کو شہید کروا ڈالا. یہ غلط بات ہے. حضرت یزید پر الزام لگانا یہ اپنے نام اعمال کو خراب کرنا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے اس تعلق سے کہ ہم نہ تو ان کی تعریف کریں اور نہ تو ہم ان کی برائی کریں. بس اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس فتنے سے بچا لیا. لیکن نہ تو یزید کی برائی کرو اور نہ تو تعریف کرو. خاموش رہو، اپنی زبان پر تالا لگاؤ. اس تعلق سے حضرات بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے اندر موجود ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو تاریخ کا، صحیح تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. تمام کی تمام غلط بیانیوں سے، افواہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت ساری موضوع روایات ہیں، بہت ساری من گھڑت باتیں ہیں، جن من گھڑت روایات کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر مبارک کو یزید بن معاویہ کے پاس لے جایا گیا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ بات بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے. شام کے اندر نہیں لے جایا گیا تھا، یزید بن معاویہ کے پاس نہیں لے جایا گیا تھا، بلکہ شہید کرنے کے بعد آپ کے سر مبارک کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا. اور جس وقت عبید اللہ بن زیاد کے پاس آپ کا سر لایا گیا تھا اس وقت اس مجلس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. انس بن مالک صحابی رسول اس مجلس میں موجود تھے. عبید اللہ بن زیاد ملعون نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی. وہ چھڑی جو ظالم لے کر کے چلا کرتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل کر کے کہنے لگا بڑی خوبصورت دانتوں والا تھا. اسی کو محمد الرسول اللہ چوما کرتے تھے. حضرت انس بن مالک سے برداشت نہ ہو سکا. انہوں نے برجستہ کہا ظالم، قیامت کے دن تجھ پر میں اس ظلم کا تہمت لگاؤں گا. یہ ظلم تیرے خلاف میں قیامت کے دن گواہی دوں گا، بیان کروں گا کہ جس جگہ کو محمد الرسول اللہ چوما کرتے تھے اس جگہ پر تو اپنی چھڑی رکھ کر کے اور یہ غلط بیانی کر رہا ہے. حضرات بہرحال تو آپ کا سر مبارک یزید بن معاویہ کے پاس بالکل بھی نہیں لے جایا گیا. یہ غلط باتیں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح تاریخ تک، صحیح واقعے تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھنے والا بنا، اور جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ امام بالخیر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.